غیبی فرشتوں کی حاضری چاہتے ہیں کہ غیبی فرشتے دولت کے ڈھیر لگا دیں تو جمعے والے دن یا رزاقو، یا ربنا اور یا غنیوں کا ایسا جادوئی وظیفہ جو آج تک جس نے بھی پڑھا، دیکھیں ایک بہن کو میں نے پچھلے جمعے یہ عمل بتایا تھا، اللہ پاک نے 32 لاکھ روپے اگلے دن اسے عطا کر دیے۔ ایک بھائی نے ذاتی مکان 3 دن میں حاصل کیا۔ ایک بھائی پر 19.5 لاکھ کا قرضہ تھا، جمعے کو عمل پڑھا، صبح شام تک قرض داروں نے قرضے معاف کر دیے۔ ایک بہن کو اس عمل کو جیسے ہی جمعے کو دوپہر میں یہ عمل پڑھا، شام کو راستے سے 3.5 پونے 4 لاکھ روپے کیش ملے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے گھر میں جہاں نظر ڈالتا ہے پیسہ۔ دیکھیں میں نے ایک بہن کو یہ وظیفہ بتایا تھا پچھلے جمعے، وہ کہتی ہے میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جمعے کی رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے صبح سوئی تو بستر کے نیچے 35 لاکھ روپے پڑے تھے۔ یعنی کہ ایسا غیبی فرشتوں سے مدد کرنے والا وظیفہ۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہمیں جیسے ہی اس عمل کے بارے میں آپ کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہم نے پڑھا اور ہم نے صبح پڑھا تو شام تک لوگ دروازے پر آ کر پیسے دے کر گئے، کوئی کسی کا رشتہ دار آ کر پیسے دے کر گیا، کوئی اللہ کا ولی آ کر پیسے دے کر گیا۔ یعنی کہ ایسا معجزاتی وظیفہ دولت کے حوالے سے نہ آپ نے سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ اگر رزق میں بندش ہے، مالی پریشانی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے اللہ والو، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہے، تو آپ نے جمعے والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتایا ہوا یہ مجرب ترین وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے بڑے وظیفے پڑھ لیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، بڑے بڑے اعمال پڑھ لیے، لیکن آج تک کسی عمل سے کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ حاصل نہ ہوا، تو آج جمعے والے دن میرا بتایا ہوا یہ مجرب ترین عمل پڑھ لینا۔ انشاءاللہ غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے جمعے والے دن یا رزاقو، یا ربنا، یا غنیوں کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ دیکھیں جمعے کا پورا دن موجود ہے اللہ والو۔ اب آپ نے اگر یہ عمل بھی نہ پڑھا اللہ والو، اگر یہ عمل بھی تم نے غفلت میں، لاپرواہی میں چھوڑ دیا کہ ابھی پڑھتا ہوں، شام میں پڑھتا ہوں، رات میں پڑھتا ہوں، تو تمہاری زندگی ہے، تمہاری مرضی ہے۔ میں سچا وظیفہ بتا کر چلا جاؤں گا، اپنے سینے کا سچا راز بتا کر چلا جاؤں گا، پڑھ لو گے تو حالات تمہارے بدلیں گے، غربت اور غریبی تمہاری دور ہوگی، گھر میں خوشیوں کے ڈھیر تمہارے لگیں گے۔ دیکھیں مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے کہ لائک کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ دیکھیں میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میں تم سے لائک کی بھیک مانگنے نہیں آیا، میں اللہ والوں کا سچا عمل بتانے آیا ہوں۔ دیکھیں سچی بات تھوڑی کڑوی ہوتی ہے، تھوڑی سخت ہوتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن سچ تو پھر سچ ہے۔ اگر سچ سننے کی ہمت ہے تو سنو سچا وظیفہ، سنو دولت کا سلطان وظیفہ۔ اگر ایک گھنٹے میں تمہاری غربت اور غریبی نہ دور ہو، اگر ایک گھنٹے میں گھر میں زندگی میں دولت کے ڈھیر نہ لگے عمل کے پڑھنے کے بعد، اللہ والو میرا منہ حاضر ہے، میرے منہ پر تھوک دینا آ کر، کیونکہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا سچا عمل ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آج تک کسی نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہو۔ دیکھیں اب میری سب چیزوں کو سمجھیں، جو چیزیں جو ترتیب بتائی جا رہی ہیں یہ ڈھونڈنے سے نہ ملیں گی، یہ ڈھونڈنے سے نہ ملیں گی اللہ والو، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ترتیب ہے، اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، اسی طریقے کار سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کی جو بتائی ہوئی ترتیب ہے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے جو طریقے کار ہیں اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ بس آپ اپنی منمانی سے پڑھیں گے، اگر آپ اپنے طریقے کار سے پڑھیں گے اللہ والوں تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، جمعے کا دن جیسے ہی پڑ جائے، جمعے والے دن دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، جمعے والے دن دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر
آپ نے میرا بتایا ہوا یہ دولت کا سلطانی وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے جمعے والے دن کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے پڑھ لیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز کی پابندی نہیں ہے، ہر چیز آسان سے آسان بتاؤں گا اللہ والو۔ عمل سمجھ میں جب آئے گا، جب پوری ویڈیو دیکھو گے، ایک ایک سیکنڈ بعد آگے بڑھاتے جاؤ گے، چیزوں کو مس کرتے جاؤ گے، تو اللہ والو پھر وظیفہ آپ کا قبول نہیں ہوگا، وظیفہ سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ پھر کہو گے یہ کیسا وظیفہ ہے، یہ کیسی ترتیب ہے۔ اللہ والو پہلے وظیفے کو سمجھو، اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب کو سمجھو، اللہ والوں کے بتائے ہوئے جو طریقہ کار ہوتے ہیں ان کو اسی ترتیب سے پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی سے پڑھیں گے، اگر آپ اپنے طریقہ کار سے پڑھیں گے اللہ والوں، تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں، جمعے کے دن آپ لوگ کوشش کریں کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جیسے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ دیکھیں، آپ اگر کسی وقت کی نماز کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ لوگ پھر چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، سوتے جاگتے پڑھ لیں۔ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھنا ہے، جس حاجت کے لیے پڑھنا ہے، بس ان حاجتوں کے لیے اللہ پاک سے دیکھیں، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ لاڈلا عمل ہے، یہ وہ راز ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، آخر میں دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، لیکن یہ دنیا کا وہ سچا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد خدا پاک کی قسم اگر آپ کچھ نہ بھی مانگیں تو آپ کے دل میں، زندگی میں جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں فوراً دور ہوگی۔ بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی، بے اولادی، رشتوں میں بندش کا فوراً خاتمہ، اور دولت تو ایسے ملے گی دوستو، بھائی بہنوں، جیسے موسلا دھار بارش آپ پر برستی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جمعے والے دن آپ نے کہیں بھی ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ فارغ ہوں، تنہائی میں بیٹھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اگر آپ اپنے طریقہ کار سے پڑھیں گے اللہ والو، تو پھر عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اب آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ دیکھیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی آپ نے عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ دیکھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے، اس عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب جو پہلا وظیفہ، دیکھیں درود ابراہیمی سب سے بیسٹ ہے، اگر وہ یاد نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں درود ابراہیمی، وہ جو ہم اتحیات میں نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ یاد نہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے ایک بار پڑھ لیں۔ اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ اور اگر عمل کو سمجھنا ہے اور واقعی دولت کو حاصل کرنا ہے تو تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے ایک سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کرنا، نہیں تو پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ پھر مجھے شکوے شکایت کریں گے کہ جناب وظیفہ اثر نہ کیا، جناب یہ نہ ہوا، جناب وہ نہ ہوا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے فوری طور پر اس مجرب ترین عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کے بتائے ہوئے جو طریقہ کار ہوتے ہیں انہیں اسی ترتیب سے پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اگر آپ اپنے طریقہ کار سے پڑھیں گے اللہ والوں، تو پھر عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلا معجزاتی وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، یہ رزق کی تنگی، مالی پریشانی کو دور کرنے والا دنیا کا مجرب ترین وظیفہ۔ دیکھیں اللہ والوں، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے بہن بھائی آج جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیں۔ آج میرے بہن بھائی کہیں کہ واقعی میں ہمیں کسی اللہ والے نے سچا وظیفہ بتایا ہے، ہمیں سینے کا سچا راز بتایا۔ اللہ والوں دیکھیں، اب آپ نے پہلے نمبر پر سامنے وظیفہ دیکھیں، یہ 3 وظیفے ہیں، ان پر مشتمل ہے یہ پورا کا پورا عمل، جس سے پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ آج یہ غریبی کا دبا، آج یہ غربت کا دبا نہ رہے گا۔ اب پہلا وظیفہ پہلے سمجھے، پہلا وظیفہ پہلے سمجھے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح پورا عمل آپ نے
जुम्मे के दिन एक जगह पर बैठना है। जिस तरह नमाज़ पढ़ते हैं ना, आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, एक ही जगह पर बैठकर इस तरह पढ़ना है, समझ रहे? एक ही जगह पर बैठकर ये पूरी नमाज जिस तरह पढ़ते हैं ना एक जगह पर, इस तरह आपने ये वजीफ़ा भी एक जगह पर पढ़ना है, समझ गए? या जुम्मे को किसी नमाज के बाद पढ़ लिया, वैसे ही पढ़ लिया। पहला वजीफ़ा समझें या रज़्ज़ाक़ू का। देखें, या रज़्ज़ाक़ू को आपने आज मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। आज या रज़्ज़ाक़ू को बच्चों की तरह तरीके बताऊंगा, लेकिन इस पर देखें शैतान तुम्हें लाख सुस्ती दिलाएगा, लाख तुम्हारे दिल में वसवसे डालेगा कि तू ये वजीफ़े ना पढ़। लेकिन अल्लाह वालों देखें, अगर चाहते हो कि अमल के पढ़ते ही देखें, ये उकबरी साहब का बताया हुआ अमल है। देखें, कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई आपने अमल पढ़ा हो जुम्मे को और शाम को घर में जहाँ नज़र डाले वहाँ पैसा ही पैसा हो? कभी ऐसा हुआ है? मुझे सच सच बताना। देखें, आज वो अमल बताऊंगा कि सिर्फ 3 बार पढ़ते ही इंशाअल्लाह 1 घंटे में घर में जहाँ नज़र डालोगे पैसा ही पैसा होगा। 1 घंटे के अंदर अंदर अगर तुम्हारी गुर्बत और गरीबी ना दूर हो जाए, अगर 1 घंटे में गुर्बत और गरीबी की चीखें ना निकल जाएं, रब्बे काबा की कसम ये मेरे मुंह पर तुम थूक कर चले जाना और दोबारा मेरी वीडियो पर कभी भी मत आना। अल्लाह वालों, अब आपने अमल को समझना है, आपने इसी तरीक़ेकार से पढ़ना है जो अल्लाह वालों के बताए हुए तरीक़ेकार हैं। आपने इसी तरीके तकार से इस अमल को पढ़ना है। इंशाअल्लाह हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने फौरी तौर पर अमल का पहला मोजज़ाती वजीफ़ा देखें या रज़्ज़ाक़ू का मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। ये वजीफ़ा आपको ढूंढने से ना मिलेगा, पूरी दुनिया का चक्कर लगा लो, पूरी दुनिया के आलिमों से पूछ लो। देखें, लोग कहते हैं या रज़्ज़ाक़ू ऐसे पढ़ ले, या रज़्ज़ाक़ू वैसे पढ़ ले, तेरे काम बन जाएंगे। लेकिन 1 सेकंड, 1 मिनट मेरी बात सुने, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता। देखें, अगर गुर्बत और गरीबी को मिटाना है तो इस वजीफ़े को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। जैसे जीने के लिए रोटी खाना ज़रूरी है, इस तरह ज़िंदगी में एक जुम्मा ये वजीफ़ा लाजमी आपने पढ़ना है। अल्लाह वालों देखें, बात को बड़ी गहरी बात है, बात बड़ी सच्ची है, बात बड़ी तरीक़ेकार की है। देखें, आपने जुम्मे वाले दिन जहाँ दिल करे पढ़ें। देखें, जगह की कोई पाबंदी नहीं है, इन चीज़ों को समझें। देखें, ये चीज़ें आप मिस करते हैं ना, फिर कहते हैं वजीफ़े असर नहीं कर रहे, फिर कहते हैं ये हो गया वो हो गया। अल्लाह वालों ऐसा ना करें। अल्लाह वालों, खुदा का तुम्हें वास्ता, तुम्हें तुम्हारे मासूम बच्चों का वास्ता, तुम्हें मासूम बच्चों के उस खाली दूध के डब्बों का वास्ता, जो दूध के डब्बे खाली हो गए हैं, जो अलमारियाँ खाली हो गई है, तुम्हें तुम्हारी खाली जेब का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी खाली अलमारियों का वास्ता। आज तुम्हारी खाली अलमारियां अगर दौलत से ना भर जाएं, अगर तुम्हारी खाली जेबों में गैबी फरिश्ते दौलत की बारिश ना बरसा दें, खुदा की कसम मेरे मुंह पर आज थूक देना मेरे मुंह पर, तुम्हें इजाज़त है। देखें, अल्लाह वालों पहला वजीफ़ा समझें, ये वो वजीफ़ा है या रज़्ज़ाक़ू का, अल्लाह पाक का सिफाती नाम है। या रज़्ज़ाक़ू का मतलब क्या है अल्लाह वालों? या रज़्ज़ाक़ू का मतलब है ए रिज़िक देने वाले, ए दौलत देने वाले, ए माल देने वाले, ए रिज़िक देने वाले। यानी या रज़्ज़ाक़ू आपने आज मेरे बताए हुए तरीके पर जुम्मे वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर गैबी फ़रिश्तों से दौलत की बारिश को अगर आप चाहते हो कि फ़ौरन बरस जाए, यानी कि फौरी यानी अमल के पढ़ते ही फौरी तौर पर दौलत आ जाए, यानी कि 1 मिनट भी इंतज़ार ना करना पड़े, यहाँ अल्फाज ख़त्म हुए नहीं और वहाँ दौलत का तूफ़ान खड़ा हो जाए, यहाँ अल्फाज ख़त्म हुए नहीं और रिज़िक और दौलत की ऐसी बारिश हो जाए कि रोकने से भी ना रुके। अल्लाह वालों और क्या चाहते हो? अल्लाह वालों सीने के सच्चे राज बता दिए, अल्लाह वालों की कामयाबी का सच्चा राज तुम्हें बता दिया। अल्लाह वालों इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? अल्लाह वालों पहला वजीफ़ा या रज़्ज़ाक़ू का आपने पढ़ना है। आज या रज़्ज़ाक़ू की ताकत देखने वाली होगी। या रज़्ज़ाक़ू आज पढ़ते ही घर से गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। अल्लाह वालों या रज़्ज़ाक़ू को आपने आज मेरे बताए हुए तरीक़ेकार से पढ़ना है। अल्लाह वालों आज या रज़्ज़ाक़ू को आपने मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। दौलत रुपया पैसा आसमान से बारिश की तरह बरसेगा। जो लोग कहते हैं ना वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, आज या रज़्ज़ाक़ू की ताकत देखने वाली होगी। आपने या रज़्ज़ाक़ू को एक खुफिया ख़ास अल्फाज के साथ पढ़ना है। आज या रज़्ज़ाक़ू को आपने एक ख़ास जुमले के साथ पढ़ना है जिससे या रज़्ज़ाक़ू की ताकत देखने वाली होगी। ये वजीफ़ा, ये जुमला कौन सा है, ये ताकतवर अल्फाज कौन से हैं, ये ताकत का ख़जाना कौन सा है। अल्लाह वालों समझ लें, समझ के पढ़ लें, ज़िंदगी संवर जाएगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएँ दोगे, सारी ज़िंदगी कहोगे आपने हमें
ہمیں سچا عمل بتایا ہے، آپ نے ہمیں سینے کا راز بتایا۔ اللہ والو پہلا معجزاتی وظیفہ آپ نے بڑے سکون سے اطمینان سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یعنی کہ یہ وہ راز ہے کہ جس کے ہاتھ لگ گیا جمعے کا یہ راز وہ کامیاب ہو گیا، لیکن بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا شرط ہے، بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا شرط ہے۔ اللہ والوں کے بتائے ہوئے جو طریقہ کار ہوتے ہیں آپ نے اسی طریقہ کار سے پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اگر آپ اپنے طریقہ کار سے پڑھیں گے تو اللہ والوں پھر وظیفوں کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ آپ نے پہلا وظیفہ عمل میں یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یا رزاقو میری جھولی بھر دے، پہلا وظیفہ یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یا رزاقو میری جھولی بھر دے۔ اپنے انداز میں پڑھے، دیکھیں اللہ والو اپنے انداز میں پڑھیں، اللہ نے دیکھیں آپ کو بڑا پیارا انداز دیا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے انداز میں سکون سے اطمینان سے دیکھیں، ہو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، نہ ہو چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، اپنے سیدھے ہاتھ پہ، اپنی سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر پہلے 3 بار پڑھیں یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یا رزاقو میری جھولی بھر دے، پھر برابر والی انگلی پر 3 بار پڑھ لیں، پھر برابر والی انگلی پر 3 بار پڑھ لیں، پھر آخری انگلی پر 2 بار پڑھ لیں، یعنی ٹوٹل آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب جیسے بھی پڑھیں، چاہے انگلیوں پر پڑھیں، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، اللہ والو جیسے بھی پڑھیں، لیکن 11 سے 12 نہ ہو، 11 سے 10 نہ ہو، 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہی اس عمل کی کامیابی کا راز ہے۔ یا رزاقو میری جھولی بھر دے، 1 بار ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر دوسری بار پڑھیں یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یا رزاقو میری جھولی بھر دے۔ اس طرح آپ نے 3 بار پڑھ لیا، پھر اس طرح 11 بار پوری بار دیکھیں، 11 بار پوری بتاؤں گا تو ٹائم بہت لگ جائے گا، صرف میں نے 3 بار پڑھ کے بتا دیا ہے، آپ 11 بار پڑھ لیں۔ اللہ والو جب آپ 11 بار پڑھ لیں، اب پڑھتے ساتھ ہی وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھیں، ایک بار جمعے کو بیٹھ جائیں نا، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا، تو جب تک آپ کا وظیفہ کمپلیٹ نہ ہو کھڑے نہیں ہونا۔ 1 منٹ لگے گی آپ کو، 1 منٹ بمشکل، بہت مشکل سے سکون سے دل سے یقین سے پڑھو گے، 1 منٹ میں پڑھ لو گے، اور اگلے ہی سیکنڈ انشاءاللہ ایسا دولت کا طوفان کھڑا ہوگا کہ یقین نہیں کر پاؤ۔ دیکھیں دوسرا وظیفہ وہیں بیٹھے بیٹھے سامنے دکھ رہا ہے، یا ربنا کا۔ اب یا ربنا کو آپ لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھ چکے ہوں گے۔ اب میں یہ کہوں نا کہ آپ نے یا ربنا نہیں پڑھا تو یہ بات ہو جائے گی غلط، اور میں غلط بات کرنے نہیں آیا، میں آپ کو سچے وظیفے بتانے آیا ہوں۔ اللہ والو سینے کے وہ راز بتاؤں گا جو آج تک آپ سے چھپائے گئے، اللہ والوں کی کامیابی کے وہ راز چھپائے گئے ہیں جس کے لیے آپ بے چین ہیں، جس کے لیے آپ بے تاب ہیں۔ اللہ والو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا ربنا کو اسی طریقے کار سے پڑھنا ہے۔ یا ربنا کے آج معجزات دیکھنے والے ہوں گے، یا ربنا کی طاقت آج دیکھنے والی ہوگی، یا ربنا کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ والو یا ربنا کو آپ نے اس ترتیب سے، اس طریقے کار سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والو اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا ربنا کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور میں چیلنج سے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ نے یا ربنا کو آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیا، آج یا ربنا کو میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا، رب کعبہ کی قسم 2 منٹ میں غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر 2 منٹ میں تمہاری غربت اور غریبی نہ دور ہو جائے، اگر 2 منٹ میں زندگی کی تمام مشکلات پریشانیاں دور نہ ہو جائیں، اللہ والو تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا ربنا کا، اسی طریقے سے پڑھنا ہے، جو چیز بتائی جائے گی یا ربنا کے ساتھ جو کوڈ، جو خفیہ الفاظ آپ نے شامل کرنا ہے، یہی جمعے کی عمل کی کامیابی کا راز ہے۔ ورنہ آپ تو کہیں گے بھائی ہم نے تو یا ربنا پہلے بھی پڑھا ہے، ہمارا کون سا کوئی ترقی ہو گئی، ہم تو وہی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہم تو لوگوں کے آگے وہی ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ لیکن یا ربنا یہ پورا عمل انوکھا عمل ہے، تبھی تو یہ عمل لوگوں کی نظروں میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس کسی سے یہ عمل ہمیں کسی طرح مل جائے، لیکن آج میں نے فی سبیل اللہ بتا دیا، اپنے تمام دکھیارے بہن بھائیوں کو بتا دیا، آج جو بھی پڑھے گا فائدہ اسی کا ہوگا، جو ویڈیو چھوڑ دے گا ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کی زندگی ہے، جاؤ بھیک مانگو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، تمہاری مرضی ہے، لیکن آج یہ سینے کا راز تمہیں بتا کر جاؤں گا، آج سچا وظیفہ تمہاری خدمت میں پیش کر دوں گا، پڑھو گے تو زندگی تمہاری بدلے گی۔
اللہ والو پڑھو گے تو حالات تمہارے بدلیں گے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا کا وہ راز، وہ خزانہ وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھیں، یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یا رزاقو میری جھولی بھر دے، جیسے ہی پڑھ کے آپ نے جھولی بھروا لی، اب آپ نے اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے، اللہ سے خزانے حاصل کرنے ہیں، اللہ سے انعامات لینے ہیں۔ اللہ والو آج یا ربنا کی طاقت دیکھنے والی ہوگی۔ آج یا ربنا کے پڑھتے ہی تمہاری زندگی میں وہ دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ تم حیران اور پریشان رہ جاؤ گے۔ اللہ والو یا ربنا المدد، سمجھ گئے؟ اللہ والو سمجھ گئے؟ اللہ والو ذہن میں بٹھا لیا؟ یا ربنا المدد ایک بار ہو گیا، یا ربنا المدد دو بار ہو گیا، یا ربنا المدد تین بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے یا ربنا المدد ایک بار ہو گیا، اس طرح آپ نے سکون سے اطمینان سے پڑھنا ہے۔ آپ نے ساتھ میں یہ نہیں بولنا ایک بار ہو گیا دو بار، بس آپ نے پڑھنا ہے ان دونوں کو ملا کر دیں گے، یا ربنا المدد کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد۔ اس طرح آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو 7 ٹائم، اللہ والو صرف 7 بار پڑھتے ہی اب تیسرا اور آخری خزانہ یا غنیوں کا عمل میں پڑھ لینا میرے بتائے ہوئے طریقے سے۔ دیکھیں یا غنیوں، جب بھی بندہ مصیبت میں، تنگ دستی میں، غربت اور غریبی کی خاتمے کے لیے جمعے کے دن یا کسی بھی دن یا غنیوں کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کرم کی نظر کر دیتے ہیں۔ لیکن آج یا غنیوں کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آج یا غنیوں کے معجزات کو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یا غنیوں کی طاقت واقعی یا غنیوں کی ایسی طاقت ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری جمعہ ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لی، بڑے بڑے اعمال کر لیے، لیکن غربت اور غریبی نہ مٹ سکی، آج جمعے کے دن میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کو پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ فوری طور پر حالات بدل جائیں گے، فوری طور پر گھر میں زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، فوری طور پر ہر مشکل، ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ والو اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ دیکھیں ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فوری اثر کرتا ہے، یہ فوری طور پر بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ والو اب آپ نے فوری طور پر غیبی فرشتوں سے دولت کے ڈھیر لگانے والے عمل کا آخری وظیفہ یا غنیوں کے ساتھ ایک ایسا الفاظ شامل کرنا ہے جو یا غنیوں کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گا۔ یا غنیوں یا اللہ، دیکھیں ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، پھر سمجھ لیں، یا غنیوں یا اللہ، یا غنیوں یا اللہ، یا غنیوں یا اللہ، یا غنیوں یا اللہ، یا غنیوں یا، اپنے انداز میں پڑھیں، یا غنیوں یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا غنیوں یا اللہ دو بار ہو گیا، یا غنیوں یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ یا غنیوں یا اللہ کے کمالات کو آج دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں، صرف آپ نے 100 بار 100 دانے والی ایک تسبیح پڑھ کر آخر میں درود شریف خوب ساری دعائیں کرتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔